وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعي فلم يذق فلا يكرمن مسلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين جب ابراہیم ہجرت کر رہے تھے دعا کر رہے تھے اللہ مجھے صالح زندہ عطا کر ہم نے اس کو حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی جب وہ سن بلوغت کے قریب پہنچ رہا تھا ہم نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو پھر حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے جلدی کیجیے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین دلوائیں نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے تو اسے عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ میرے واجب الاحترام بزرگوں آج عید الاضحیٰ ہے جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آج پوری امت مسلمہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کر رہی ہے کوئی بیل ذبح کر رہا ہے کوئی بکری ذبح کر رہا ہے کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے کوئی بھیڑ ذبح کر رہا ہے یہ کیوں کس لیے کر رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری اس قربانی کی گوشت کی ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امت مسلمہ اے میرے نبی کے غلاموں تمہیں قربانی کرنی ہوگی کیوں کیا اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں مجھے تمہارے جانوروں کی خون کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اس کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں تو اللہ پھر کیا بات ہے فرمایا کہ تم کی سنت ابراہیمی کو زندہ کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے نبی پاک کی سنت کو زندہ کر رہے ہو تو اس بکرے کو ذبح کر رہے ہو اس قربانی کو ذبح کر رہے ہو تو جب میرے دین کی مجھے
ضرورت پڑے گی تو تجھے اسی طرح اپنے آپ کو میری راہ پہ قربان کرنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ انسانوں جس طرح جانور قربان کرتے ہو نا، تو فرمایا کہ یہ لاکھوں جانور تو ہماری مسجد والوں سوا ہوتے ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا کہ دیکھو انسانوں، قیامت کے دن یہ جانور کی قربانی کے جو جانور ہیں نا، انہیں جنت کے پولیس صراط پہ کھڑا کیا جائے گا۔ اب کیسے؟ آپ نے تو اگر 50 سال آپ کی زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، اگر ہم 50 سال قربانیاں کرتے رہے ہیں، یعنی 50 قربانیاں ہو گئی، تو ان 50 قربانیوں کو اللہ کیا وہاں پر صراط مستقیم یعنی صراط کا جو راستہ ہے کیا اس پہ کھڑا کرے گا، اپنے صراط کے اوپر کھڑا کرے گا 50 کی 50 جانوروں کو؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بات دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قربانی کا حکم دیا اس لیے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بچے کو جو 120 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا، اپنے سینے سے لگائے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد سے نوازا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وارث عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ فرمایا فرشتوں نے کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تو بیٹے سے پیار کرتا ہے، تو کہتا تھا یہ خلیل میرے سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تو اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے۔ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں انی اعلم ما تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ یا اللہ یہ دیکھ اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ابھی تھوڑی دیر بعد میں تمہیں دکھا دوں گا، ساری دنیا دیکھ رہے کہ میرا خلیل میرے سے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ یہ میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے ہجرت کرتے ہوئے دعا کی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ہجرت کر رہے ہیں، یا اللہ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر، یا اللہ مجھے فرمانبردار بیٹا عطا کر۔ حضرت ابراہیم اپنے نیک بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، صالح بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں الگ جواب دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، اللہ نے کہا نہیں خلیل میں صالح بیٹا تو دوں گا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے ابراہیم میں تجھے حلیم بیٹا دوں گا، حلیم بیٹا دوں گا، فرمانبردار بیٹا دوں گا۔ مہدی مسیح والو اللہ تعالیٰ کا دین نظام قدرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بیٹا حلیم عطا کر رہا ہے اور میرے حبیب کو دایا حلیم عطا کر رہا ہے۔ ادھر حلیم ہے ادھر حلیمہ ہے، ادھر خلیل ہے ادھر حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا والو اب دیکھنا میرا خلیل میرے سے پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا خلیل خواب میں بتایا اے میرے خلیل اپنے بیٹے کو میری راہ پہ قربان کرو۔ ٹھیک ہے یا اللہ۔ صبح اٹھے بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے بی بی ہاجرہ
اس بیٹے کو نہلاؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اس کے سر پہ کنگھی لگاؤ، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالو، اسے خوبصورت بناؤ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اسے دعوت کے لیے لے کے جاؤ، کسی نے سے بلایا ہے۔ فرمایا ادھر حضرت بی بی ہاجرہ محمدی مسیح والو، ادھر بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کو نہلا رہی تھی، اور ادھر حضرت ابراہیم چھری تیز کر رہے، چھری کو تھیلی میں ڈالا، رسی کو تھیلی میں ڈالا، کہاں بچہ تیار ہو گیا، کہاں کہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل انگلی پکڑ کے میدان میراث کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان نے دیکھا یہ کیا بات ہو گئی، فوراً بی بی ہاجرہ کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی ہاجرہ نے پوچھا فرمایا بی بی ہاجرہ مائرہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم اس بچے کو کہاں لے کر گئے؟ کہا کہ مجھے کوئی پتا نہیں۔ فرمایا کہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہیں، اسے مارنے کے لیے لے کے جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے چھری تیز کی ہے، آپ کے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں ذبح کرنے جا رہا ہے؟ شیطان کہنے لگا اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ پہ قربان کرو۔ یہ بات سنی بی بی ہاجرہ رونے لگی، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسم کانپنے لگا، شیطان خوش ہو گیا، کہنے لگا میرا بھار چل گیا، میری سازش کامیاب ہو گئی، میں تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگا بی بی ہاجرہ کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ اے شیطان میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا خلیل میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے ایک اسماعیل کیوں دیا ہے، 1000 بیٹے تھے تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دے۔ شیطان بھاگ گیا، ابراہیم کو جا کے بتایا، ابراہیم نے کھنکریاں ماری، جا کے اسماعیل کو بتایا، اسماعیل نے بھی یہ جواب دیا کہ جاؤ جاؤ شیطان، اللہ نے اگر میری جان مانگی ہے، ایک تو جان ہے، اللہ 1000 اسماعیل کو جانے دیتا، میں ہر جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ محمدی مسیح والو وقت کے مطابق انشاءاللہ میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب مقام اس جگہ پر پہنچے نصیبہ والی جگہ پہ عجیب اللہ نے فرشتوں کو کہا ادھر آؤ نیچے آؤ، یہ دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ ابراہیم بیٹے سے پیار کرتا ہے، اب دیکھو کہ بیٹے سے پیار کرتا ہے کہ میرے سے کرتا ہے۔ محمدی مسیح والو آج ایک عجیب بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ ابراہیم یہ چھری اپنے بیٹے کے گلے میں چلاؤ؟ کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ کوئی بندہ کسی کو ہاتھ سے قتل کر سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر کے ساری دنیا کو ایک بات سمجھائی ہے جو آج میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں حکم دیا کہ جا کر اپنے بیٹے کو میری راہ پہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں گا، فانظر ماذا ترى۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، ایک بڑا خوبصورت سوال ہے، سنیے، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اب اللہ کے حکم کے بعد حضرت ابراہیم کو اسماعیل سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں تجھے ذبح کروں یا نہ کروں؟ اللہ کے حکم کے بعد مشاورت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو کیوں حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا بیٹا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے؟
کیوں پوچھا؟ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کے بعد یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس قرآن کی عجیب حکمت رکھی ہے کہ کیوں سوال کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے، تو کیا چاہتا ہے تجھے ذبح قربان جاؤں؟ اس لیے سوال کیا تھا، اللہ بتانا چاہ رہا ہے میرے ابراہیم نے اس لیے سوال بیٹے سے کیا تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے اللہ سے جو فرما بردار بیٹے کی دعا مانگی ہے، اللہ نے کیا مجھے فرما بردار بیٹا عطا کیا ہے، نہیں نافرمان بیٹا نہیں دے۔ فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے۔ قربان جاؤ اسماعیل پر، کعبہ کیوں پوچھتا ہے میرے سے؟ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو کر دے، میری گردن پہ چھری چلا دے، انشاء اسماعیل کہنے لگے، اے ابا کیا تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا؟ چھری تیز کرو، چھری پتھر پہ ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابراہیم نے چھری سے کہا، چھری پتھر کاٹ دیے، اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹ دیے؟ اللہ نے چھری کو مرتبہ بنایا کہ چھری کہنے لگی، یا خلیل تقول حرت عبدائی والجلیل یقول سبین مرت لا تقلیل۔ اسماعیل تو ایک بار کہتا ہے اسماعیل کا گلا کاٹ، جلیل مجھے 70 بار کہتا ہے، جو یہ خبردار اسماعیل کا ایک بار بھی فائدہ ہونے دینا۔ حمدی مسجد والوں، حضرت ابراہیم رونے لگے، یا اللہ آپ کیا کرو، چھری چل گئی ہے۔ فرمایا کہ اباریوں کا یہ چھری کی نوک میرے گلے پہ رہا اور اوپر سے زور رہا، جلدی کر، خدا کے حکم کی نافرمانی نہ کر، جلدی کر، میرے گلے پہ چھری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مفسرین نے لکھا ہے، محمدی مسجد والوں، حضرت ابراہیم نے یہاں چھری رکھ کے پورا زور لگایا، چھری ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے، گلے کے اندر نہیں جا رہی ہے، ہلا پہنے۔ رب العالمین نے فرمایا، چھری خبردار، اس اسماعیل کے چہرے کو، اس اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹ۔ کیوں؟ محمدی مسجد والوں، دو میدان ہیں، ایک میدان مینا ہے، ایک میدان کربلا ہے۔ میدان مینا میں چھری چل نہیں رک گئی، میدان کربلا میں حسین کے گلے میں چھری چل گئی۔ اللہ نے جب چھری چلائی، اللہ نے جب چھری کو روک دیا، کہا چھری رک، یہ صرف اسماعیل کا چہرہ نہیں، اس اسماعیل کے چہرے کے اندر میرے نبی کا چہرہ ہے، یہ صرف اسماعیل کا خون نہیں، اس اسماعیل کے خون کے اندر میرے نبی کا خون ہے۔ چھری رک، وہ دیکھ باسم کا آزان رکی کھڑی ہے، مومن کا ایمان رکا کھڑا ہے، مومن کا اسلام رکا کھڑا ہے۔ چھری رک، صدیق کی صداقت رکی کھڑی ہے، عمر کی عدالت رکی کھڑی ہے، عثمان کا حیات
چھری رک گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو تم نے چھری روک دی ہے، مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے چھری کیوں روکی یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک پیغام سنیے، محمدی مسیح والوں چھری روکی کیوں روکی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو میدان مینا پہ میں نے چھری اس لیے روکی کیونکہ جو چھری چلا رہا تھا وہ بھی کلمہ گو تھا، جس کے گلے سے چھری چل رہی تھی وہ بھی کلمہ گو تھا، چھری چلانے والا بھی نبی تھا، جس کے گلے سے چھری چل رہی تھی وہ بھی نبی تھا، ارے جو چھری چلا رہا تھا وہ بھی مسلمان تھا، جس کے گلے میں چھری چل رہی تھی وہ بھی مسلمان تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، فرمایا کہ وہ مسلمان تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے کہا چھری روک، اللہ نے اس لیے روکی، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھو میں نے چھری اس لیے روکی کہ چھری چلانے والا بھی مسلمان، اس کے گلے میں چھری چل رہی ہے وہ بھی مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ذبح نہیں ہونے دیا، دہشت گردی کا راستہ روک دیا۔ خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دہشت گردی کی نظر نہ کرے، سجدے میں پڑھتے ہوئے دہشت گردی کے حملے کرتے ہو، لوگوں کو مار کے سمجھتے ہو ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں محمدی مسیح والوں، دنیا کی محبتوں کے اندر آج ہم نے یہ پروگرام چلا رکھا ہے، عید کے موقع پر عجیب بات کی جاتی ہے، کیوں قربانیاں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے چھری روک کر کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، میں خدا تم دونوں نبیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تم نے میرے حکم کی تعمیر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جنت سے ایک مینا منگوایا اور کہا کہ ابراہیم اس مینے کو ذبح کرو، اس کے اوپر گلے پہ چھری چلاؤ۔ محمدی مسیح والوں شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز کی خوشیاں منانے والوں شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے میدان مینا پہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا، ورنہ آج عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہر بوڑھے ماں باپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑ جاتا، اپنے بچے کے گلے میں چھری چلانی پڑ جاتی، ساری خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب حکمت کر کے بتا دیا، دنیا والوں قربانی پیش کرو، میں تمہاری قربانیاں ضائع نہیں کروں گا۔ یا اللہ یہ جو جنت کے اندر ہمارے جانور کھڑے کیے جائیں گے، فرمایا کہ سارے تیرے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو وہیں پہ کھڑا کیا جائے گا، ساروں تیری قربانیاں وہاں کھڑی ہوں گی، لیکن کون سی قربانی پولیس سے راہ سے گزرے گی؟ جب نبی پاک جو تھے نا، جب براق کے اندر بیٹھے، جب جانے لگے اور جناب حضرت جبرائیل کو اللہ نے کہا جبرائیل جا، یہ جنت کے اندر کتنے کروڑوں اربوں براق کھڑے ہیں، ان براقوں میں سے کوئی ایک براق لے جا میرے نبی کو سوار کر کے لیا۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت کے اندر گئے نا، ہمیں مسجد والوں اربوں کھربوں براق کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے تکڑے براق کھڑے تھے۔ وقت ہو رہا ہے، میں صرف ایک حکمت کی بات آپ کو سکھانے لگا ہوں، ایک خوبصورت بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل گئے، بڑے بڑے براق، خوبصورت خوبصورت براق، یا اللہ ان براقوں میں سے کون سا براق تیرے نبی کے لیے لے کر جاؤں؟ اللہ نے کہا جبرائیل یہ سارے براق چھوڑ دے، ادھر کونے میں جاؤ۔ یا اللہ میں آ گیا، یہ جو کمزور ہے، یہ جو پتلا سا براق کھڑا ہے، اسے لے جاؤ میرے نبی پاک کے پاس، اس پر میرے نبی پاک کو سوار کر دیا۔ یا اللہ یہ براق بیمار ہے، یہ کمزور ہے، یہ دبلا ہے، یہ پتلا ہے، پتہ نہیں چلنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ نہیں جبرائیل، اسی براق کو لے کر جا، کیونکہ اس
نبی کا عاشق ہے، میرے نبی کی محبت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں قربانیاں کرو، کون سی برے سلاح سے گزرے؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں میں نے ان سارے بندوں کو کبھی پیدل نہیں چلنے دیا۔ یا اللہ کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے میں نے پہلے بچے کو باپ کی پیٹھ پہ سوار کیا، جب اس کے باپ کی شادی ہو گئی میں نے اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں منتقل کر دیا، 9 مہینے پیٹ پہ سواریاں کرتا رہا۔ جب دنیا میں آیا میں نے ماں کی گود کو 2 سال کے لیے اس کے سواری بنا دیا، کبھی میں نے گھوڑوں پہ سے سوار کرایا، کبھی گاڑیوں پہ سے سوار کرایا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا پھر بھی میں نے اسے پیدل نہیں آنے دیا، اس کے اپنے رشتے دار ہونے سے کندھے پہ سوار کر کے میرے حوالے کیا۔ محمدی مسیح والوں آخر دم تک خدا ہمیں سوار رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا بندے اب میں نے ان قربانیوں میں سے قربانی تیری قبول کر دی ہے، اس میں بیٹھ پورے صراط سے گزر کے جنت میں جا، سامنے میرا نبی کھڑا ہے، میرے نبی کی زیارت کر کے۔ محمدی مسیح والوں وقت ہو گیا ہے، آئیے اپنی نیت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے افتتاح کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ صف سیدھی کر لیجیے گا اور